جب انسان نیکی کا ارادہ کر لے، سبقت اختیار کر لے، پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس نیکی کی تکمیل کا بھی موقع نصیب فرما دیتے ہیں۔ کوشش تو کرنی چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا تو چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو چند اعمال بتلائے ہیں کہ جب بندہ وہ اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں مقرب بن جاتا ہے۔ اور افسوس ہے کہ انسان معاشرے کے اندر کسی عام آدمی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سفارشیں بھی اختیار کرتا ہے، پیسے کا استعمال بھی کرتا ہے، عہدے کا استعمال بھی کرتا ہے کہ مجھے فلاں کی سفارش نصیب ہو کہ میں اس کا تقرب حاصل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا تقرب اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر تم کر لو گے میں تمہیں اپنا قرب نصیب کر دوں گا اور ہر موقع پر تمہاری مدد کروں گا۔ اہل علم سلف صالحین نے قرب کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ ایک ہے عام قرب۔ عام قرب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے قریب ہے۔ اور ایک ہے خاص قرب جو انسان کو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو خاص قرب ہے یہ خاص لوگوں کو اور خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ وہ خاص قرب کن کو نصیب ہوتا ہے؟ جو بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کے کرنے پر اللہ رب العزت اپنا خاص قرب نصیب فرماتے ہیں۔ صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا قرب مجھے مل جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا، اے میرے پیارے صحابی، کثرت السجود، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ اللہ رب العزت تیرا یہ کثرت کے ساتھ جھکنا، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑنا، یہ ایسا خوش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تجھے اپنے قریب کر لیں گے اور تیری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور جناب ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عبادت کے اندر لذت انسان اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے اندر سجدے لمبے کر دے۔ اگر سجدہ لمبا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے قیام کو لمبا کر دے، سجدہ مختصر کر دے، قیام لمبا کر دے۔ یہ دو ایسے رکن ہیں کہ جب انسان ان دو رکنوں پر ہمیشگی اختیار کر لے، پختگی اختیار کر لے، تو انسان کو لذت بھی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے دلی راحت اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ یا لمبے سجدے کرے یا لمبا قیام کرے، جس چیز کے بھی انسان آسانی کے ساتھ طاقت رکھتا ہے اس فعل کو اختیار کرے، اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہو کر اپنا قرب اسے نصیب فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنُ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، آقا علیہ السلام اپنی امت کو بتلا دیجئے کہ اگر وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں، آزمائشوں سے دور ہو جاؤں، تو جان لیجئے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ رات کا کثرت کے ساتھ قیام کیا کرے، نماز تہجد کا اہتمام کرے۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ہر طرح کی حاجات کو قبول بھی کروا سکتا ہے اور اللہ کے مقربین میں اپنا نام بھی لکھوا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی تو صفت تھی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ عظیم ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کی راتیں
مسلوں کی پشتوں پر اور ان کے دن گھوڑوں کی پشتوں پر دین کی سربلندی کے لیے گزرا کرتی تھی۔ آج ہمارے میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ ہم عبادت سے دور ہو گئے، وہ عبادت کے قریب تھے۔ عبادت سے ایسی دوری اختیار کی کہ اگر آ بھی جائیں، محنت کر کے کوشش کر کے مسجد کی طرف رجوع کر بھی لیں، آ بھی جاتے ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن راحت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ رکوع کر بھی لیں، ہمیں اللہ کا تقرب نہیں ملتا، سجدہ کر بھی لیں، اللہ رب العزت کی طرف سے خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، دلی طور پر تسکین نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی تلاوت کر بھی لیں، دل پھر ویسے سخت کے سخت ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ سے دوری کیوں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ ہمارے دل دن بدن مردہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم دن بدن دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا نہیں پتہ کہ ہمارے مجموعی اعتبار سے دل بیمار ہیں؟ اور کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے انسان کا دل روحانی طور پر بیمار ہو، پریشان ہو جاتا ہے، چیک اپ کرواتا ہے، اور ہر بڑے شہر کے اندر کارڈیالوجی سینٹر بن چکے ہیں، لوگ اس کے اندر اسپیشلائزیشن تخصص کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو بتلا دے آپ دل کے مریض ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سارے طور طریقے بدل جاتے ہیں، زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن کیا خیال ہے اس نوجوان کے بارے میں جس کا دل روحانی طور پر بیمار ہو اور اسے اپنی بیماری کا احساس تک نہ ہو؟ اس سے بڑا غافل انسان کون ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، ہمیں وہ راحت نصیب نہیں ہوتی جس کی واحد نشانی یہی ہے کہ آپ کا دل بیمار ہے، دل کو زنگ لگ چکا ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کثرت کے ساتھ توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، پھر ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کا تقرب ملے گا، پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ بھی ہیں، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ وہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے نیکی سے محروم کر رکھا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ سجدے کرنا، رات کا قیام کرنا، یہ ایسے دو اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان کو اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ تیسرا عمل، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا شروع کر دے۔ جناب عطاء بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الادب المفرد میں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لے کر آتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، عراق سے میرے پاس ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے اے صحابی رسول عبداللہ بن عباس، مجھے ایک فتویٰ چاہیے۔ کیسا فتویٰ ہے؟ کیسا سوال ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو منگنی کا پیغام بھیجا، اس نے مجھے انکار کر دیا۔ اسی لڑکی کو میرے اور جاننے والے نے منگنی کا پیغام بھیجا، اس نے شادی کر لی، میں غیرت میں آ گیا، اس لڑکی کو میں نے قتل کر دیا۔ مجھے بتلائیے کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ کیا میرے لیے کوئی نجات کا راستہ ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پوچھتے ہیں کہ اے عراق سے آنے والے، مجھے بتلا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے چلا جا، کثرت کے ساتھ دعائیں کر، استغفار کر، توبہ کر، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اور اس موقع پر عطاء بن یسار پوچھتے ہیں کہ اس آدمی نے آپ کے سامنے قتل کی معافی کے لیے کوئی عمل پوچھا، آپ نے اس کی والدہ کا کیوں پوچھا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تمام اعمال میں سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے
کہ انسان اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے اس نیت کے ساتھ کہ میری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے بڑا میرے سامنے کوئی عمل نہیں ہے۔ پتہ چلا سب سے بہترین اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان سے دعائیں لے، اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ کی رضامندی اور خوش نصیبی نصیب ہوتی ہے۔ جناب عون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک مرتبہ مجھے اونچی آواز میں کسی چیز کا سوال کیا، اسی طرح میں نے اونچی آواز میں اس بات کا جواب دیا، اور یہ جواب مجھے دینا اتنا ناپسند لگا کہ میں نے اس کے کفارے کے لیے 2 غلام آزاد کیے۔ شریعت اسلامیہ میں سلف صالحین کے نزدیک والدین کی اہمیت اس قدر تھی کہ جناب عطا کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر نہیں چڑھتا کہ مجھے اس وقت تک پتہ نہ چل جائے کہ میری والدہ جو نیچے کمرہ ہے اس کمرے سے نکل نہ جائے، اس ڈر سے کہ میں کہیں اپنی مانگ سے اوپر نہ نکل جاؤں۔ سلف صالحین کے نزدیک والدین کے احترام یہ تھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ تھا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے عزتیں عطا کی ہیں، مقام عطا کیا ہے، شرف عطا کیا ہے۔ اور آخری عمل نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں، وہ خواتین اسلام جو اپنے گھر کے اندر رہنا پسند کرتی ہیں، ہمیشگی اختیار کرتی ہیں، اللہ رب العزت کا ان عورتوں کے لیے بھی رضامندی کا پروانہ ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں المرأۃ عورہ، عورت تو نام ہی پردے کا ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، شیطان اسے بے رحمی کا شکار کرتا ہے، لیکن بہترین عورت وہ ہے، باپردہ عورت وہ ہے جو گھر کے اندر ہمیشہ اختیار کرتی ہے، گھر کو میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خواتین اسلام، وہ عورتیں جو گھر کے اندر رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں، ضرورت کے بقدر باہر نکلتی ہیں، اپنے پردے کا لحاظ رکھتی ہیں، اللہ رب العزت ایسی خواتین کو پسند کرتے ہیں اور ان پر اپنا تقرب نازل کرتے ہیں، اپنا قرب نازل کرتے ہیں۔ اور بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس انسان کو اللہ کا تقرب مل جائے اس سے بڑا خوش بخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس معاشرے کے اندر یہ عمل انتہائی ناپید ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اور اس پر جو عمل ہے انتہائی دور ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابیات کو درس دے رہے ہیں، صحابیات سے کہتے ہیں میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ دن بدن تم باہر نکلنا کثرت کے ساتھ شروع کر دیا ہے، اور تم راستے کے درمیان چلتی ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، شریعت کا شعار ختم ہوتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اس وعد و نصیحت کے بعد ہم نے ایسی خواتین اسلام بھی دیکھی ہیں کہ وہ ایک تو نکلتی کم تھی، اگر انہیں گھروں سے نکلنا بھی پڑتا تو ایسے نکلتی تھی کہ راستے کے ایک طرف کنارے کی طرف نکل کر سفر کرنا شروع کرتی، اور بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے کپڑے دیواروں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، رگڑنے کی وجہ سے پھٹ جاتے اور راستے کے درمیان آنا ناپسند کرتی تھی۔ آج ہماری خواتین کا جو عمل ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، تفصیل کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو اسلام کا درس دیں، اسلام کی قریب کریں، صحابیات کی طرز زندگی سے انہیں آشنا کریں۔ جب ہم اپنے گھر سے اسلام کی تربیت شروع کریں گے، اسلام کا پیغام شروع کریں گے، پھر معاشرے کے اندر امن آئے گا، سکون آئے گا، پھر اللہ کا تقرب نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان نیت کر لے کہ میں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہی کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت اسباب ضرور نازل کر دیتے ہیں۔ نیت پختہ ہونی چاہیے،
ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کا انسان ارادہ کر لے اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لے، پھر انسان کو ایسا ماحول نصیب ہو جاتا ہے جس میں اس کا دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جناب عبدالحی رحمہ اللہ تعالی دیکھیے گا کہ نیکی کا ارادہ اور نیکی کی طرف جستجو کتنی بڑی چیز ہے۔ جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فوت ہو جاتے ہیں، شاگرد کے خواب میں آتے ہیں، شاگرد پوچھتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میرے اعمال سے بڑھ کر اللہ نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، لیکن ایک بات تمہیں بتلاؤں کہ میرے گھر کے سامنے ایک بڑھئی رہتا تھا، لوہا مارنے والا، لوہے کے ذریعے کام کرنے والا، وہ جو میرے گھر کے سامنے رہتا تھا، اللہ رب العزت نے درجات میں اسے میرے سے بھی اوپر رکھا ہے۔ شاگرد پریشان ہوا، اٹھتا ہے، اس کی اہلیہ کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے تیرے شوہر کا کوئی ایسا کام، ایسا فعل جس کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام نصیب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنے خاوند کے 2 ایسے وصف دیکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امید ہے یہ مقام اسے نصیب فرمایا ہے۔ وہ کون سے 2 وصف تھے؟ ایک وصف یہ تھا، اہلیہ بتلاتی ہیں کہ جب اپنے لوہے کے ذریعے کام کر رہا ہوتا، اپنے ہتھوڑے کے ذریعے کام کر رہا ہوتا اور کانوں میں آواز پڑتی اذان کی، تو اکثر اوقات میں نے دیکھا کہ اس کا لوہا اگر پیچھے ہوتا، اذان کی آواز کانوں میں پڑ جاتی، تو میں نے دیکھا کہ وہ ہتھوڑا آگے نہیں آتا تھا بلکہ وہیں گر جاتا اور نماز کی طرف پلٹ جاتے۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ کہتے میں نے رات کی گھڑیوں میں دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی سورج کی روشنی میں قرآن کی تعلیم، حدیث کو سیکھنے کے لیے رات کی طریقے میں پڑھتے رہتے، اور میرے شوہر ان کو دیکھ کر کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے۔ کیا دعائیں کرتے؟ میرے شوہر یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ، عبداللہ بن مبارک وہ ہے جسے تو نے دین کی نعمت سے آشنا کیا، دین کو سیکھنے کے لیے، اس جستجو کے لیے رات کی تاریکی میں محنت کر رہا ہے۔ میری بھی خواہش ہے، میری بھی تمنا ہے کہ میں تیرے اس دین کو ایسے سیکھتا، پڑھتا، جستجو کرتا، لوگوں کو بتلاتا، لیکن اے اللہ آج تو اس نعمت سے میں محروم ہو چکا ہوں، لیکن تیرے اس نیک بندے سے میں محبت ضرور رکھتا ہوں اور ارادہ بھی رکھتا ہوں کہ اگر مجھے ایسا موقع مل جائے کہ میں تیرے دین کی نشر و اشاعت اور اس کو سیکھنا شروع کر دوں، تو اللہ میں کبھی باز نہیں آؤں گا بلکہ تیرے اس فیصلے کو قبول کروں گا۔ تو شخص کہتا ہے ہاں یہی وصف ہے کہ جس وجہ سے تیرے شوہر کو اللہ رب العزت نے اعزاز نصیب فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان ارادہ تو کرے، کسی اہل علم کو، نیک بندے کو دیکھ کر نیت تو کرے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، اس کی طرح علم سیکھنے کی جستجو کرنے والا بنا دے۔ جب انسان ارادہ کرے گا، اللہ رب العزت اس ارادے کی تکمیل کے لیے بس اوقات ماحول بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ ماحول نہ ملے تو انسان کو نیت کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا مجھے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔